اور نظر کرم ہو غریب آئے ہیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ٹائم ہو گیا میں گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا کردار دیکھیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے ہیں، آپ نے ان کی تربیت کس انداز میں کی ہے؟ اللہ چھوٹے سے ہیں، والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو اولاد بگڑ جاتی ہے، لیکن وہ بھی تو خواتین تھیں، وہ بھی تو مائیں تھیں جنہوں نے کیسی شاندار تربیت کی ہے۔ قیامت تک لوگ ان ہستیوں کے واسطے رب کو دے کر مانگتے ہیں۔ مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کروایا، استاد سے کہا میرا بچہ جلدی گھر میں نہ آئے، کبھی گھر آنے کی وجہ سے مدرسے سے اس کا دل اچاٹ نہ ہو جائے، اس کی تعلیم و تربیت کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے، یہ یہیں پہ رہے بس پڑھے۔ استاد صاحب نے کافی دن رکھا، بچہ ہے دل کرتا ہے گھر جانا ہے، استاد نے کافی سارا سبق دے دیا بھی یہ تم سناؤ گے تو پھر گھر کو جاؤ گے، انہوں نے یاد کر کے وہ بھی سنا دیا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ گھر چلے جاؤ۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں تو ماں ہوتی ہے، اب جتنا بھی جدید دور آ گیا بیل دی جائے نا، مائیں جو ہے وہ بیل کی آواز سے بھی پہچان جاتی ہے میرا فلاں بیٹا آیا ہے، یہ ماں ہوتی ہے۔ ماں نے پہچان لیا دروازہ کھٹکھٹانے سے، یہ میرا بیٹا با یزید ہی آیا ہے۔ وضو فرما رہی تھی، وضو کر کے دروازے کے پاس آئی، بھی کون ہے؟ کہا جی با یزید ہوں۔ فرمانے لگی ہے کہ میرا بیٹا بھی با یزید ہے جس کو میں نے دین کے لیے وقف کیا تھا، تو کون سا با یزید ہے؟ بچہ بڑا سمجھدار تھا، بھی میری والدہ یہ چاہتی ہے میں گھر نہ آؤں بلکہ میں مدرسے میں رہ کر علم دین ہی حاصل کروں۔ واپس گئے جامعہ میں، مدرسہ میں، پھر مدرسے سے اس وقت ہی نکلے ہیں جب دین کے عالم بن گئے تھے۔ تو حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اتنے بلند مقام اور مرتبے کو پہنچے تو ان کے پیچھے بھی ایک خاتون کا ہی کردار ہے ماں کی صورت میں۔ یہ کردار تھا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، والد صاحب فوت ہو گئے، بچپن کا زمانہ ہے، والد صاحب زندہ ہی تھے، ماں باپ نے مشورہ کیا کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں۔ ماں نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، میں اس کی اچھی تربیت کروں کہ تھوڑا سمجھدار ہونے دو۔ تھوڑا سمجھدار ہو گئے، مدرسے میں داخل کروا دیا۔ جب گھر آتے نا تو امی جان مجھے تو بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ کہا بیٹا سنو، رزق سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، انسانوں کو بھی اللہ دیتا ہے، ہمیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، تجھے بھی اللہ ہی دے گا، تو پھر کیا کروں؟ کہتے اپنے رب سے مانگو۔ کیسے طریقہ بتایا، کمرے میں جائے نماز مصلی بچھاؤ، اس پہ بیٹھو اور دعا کرو، کہو کہ یا اللہ میں مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوں، تھکا ہوا بھی ہوں، بھوک بھی کافی لگی ہوئی ہے، یا اللہ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، میرے والدین کو بھی دیتا ہے، سارے انسانوں کو دیتا ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے بھی روٹی دے۔ والدہ کیا کرتی سمجھدار تھی، پہلے کھانا بنا کے گھر کے کسی کونے میں چھپا دیتی، جی میں نے دعا مانگ لی اب میں کیا کروں؟ بیٹا کمرے میں تلاش کرو۔ وہ تلاش کرتے تو وہ کھانا مل جاتا، کھا لیتے، بہت خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ ایک روٹین چل پڑی۔ اب اس بچے کے دل میں رب کی محبت پیدا ہو گئی، ماں اللہ اتنا اچھا ہے جو سب کو کھانا دیتا ہے، یہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، یہ میرے امی ابو کو بھی کھانا دیتا ہے، یہ مجھے بھی کھانا، اللہ تو بہت اچھا ہے۔ ماں بڑی خوش کہ بھی جو میرا طریقہ تھا وہ درست ہو، سائڈ پہ جا رہا ہے اور بچے کی اچھی تربیت ہو رہی ہے، رب کی محبت اس کے دل میں بیٹھ رہی ہے۔ کیسا انداز تھا۔ برادری کے لوگوں کے آپس میں بڑے معاملات ہوتے ہیں، کسی تقریب کے حوالے سے والدہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی، وقت کا پتہ نہ چلا، وقت گزر گیا۔ یہ آخری بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ تاخیر ہوئی، بڑی پریشان ہوئی، آج بچہ گھر مدرسے سے آیا ہوگا، اس نے ساری وہ روٹین کی ہوگی، کھانا نہیں ملا، کہیں بچے کا یقین ٹوٹ نہ جائے، راستے میں اپنے رب سے دعائیں کر رہی ہے، رو رہی ہے، بڑی پریشان ہے، یا اللہ آج لاج رکھ۔ جب گھر پہنچی دیکھا بچہ تو سو رہا ہے، بچے کو پیار کیا، اٹھایا، بیٹا اٹھو، جلدی سے کھانا بنا کے رکھ دیا، جائے نماز بچھاؤ اور اپنے رب سے کھانا مانگو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔
عرض کیا امی جان مجھے تو کوئی بھوک نہیں ہے، ابھی تو کھانا کھایا ہے۔ ماں بڑی حیران، بیٹا ابھی کھانا کھایا کہاں سے؟ کہتے میں جامعہ سے آیا، تم بھی گھر پہ نہیں تھے، میں نے رب سے کہا میں مدرسے سے آیا ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے، آج تو میری امی بھی گھر پہ نہیں ہے، جلدی سے کھانا دے دو۔ تو میں جیسے گیا تو مجھے وہ کھانا مل گیا، میں نے کھا لیا۔ اب بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہے کہ جب یقین اتنا محکم ہو جائے